الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے مدینہ منورہ میں بلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے مقدس مقام پہ جس کی نسبت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ان کے عظیم خلیفہ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ، اس میں بات چیت کا موقع مل رہا ہے. اپنے آپ کو ہرگز اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس جگہ بیٹھ کے بات کروں. الامر فوق الادب، اس اصول پر عمل کرتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں تکرار کی نیت سے پیش کروں گا. آپ کہیں گے بھئی تکرار تو نیچے بیٹھ کے ہوتا ہے، اوپر بیٹھ کے کیوں کر رہے ہیں تکرار؟ تو تکرار میں جب بولنے والا ایک ہی ہو تو وہ اوپر بیٹھ سکتا ہے. مولوی کو پھنسانا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مولوی کو پھنسانا آسان نہیں ہے، وہ اس کے پاس ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. تو تکرار کی نیت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو آپ لوگ یقیناً پہلے سے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ کا اتنے بڑے سلسلے سے تعلق ہے، تو یہ باتیں آپ یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. تو اس نیت سے کہ تکرار ہو جائے، میرے ذہن میں بھی بیٹھ جائیں، اور جو کچھ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس بارے میں اس کے بھی کچھ جوابات سامنے آ جائیں. ابھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیف پڑھ کے سنائی گئی اور بیعت کے سنت ہونے پر جو دلائل دیے گئے، حقیقت یہ ہے کہ اتنی تفصیل سے دلائل میرے ذہن میں بھی پہلے نہیں تھے. بڑی زبردست کتاب ہے جو ماشاءاللہ پڑھی جا رہی ہے یہاں پر. میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا امیین میں، جو ان لوگوں میں جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. اور رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں پڑھ کے سناتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، رسول کی دوسری ذمہ داری ہے کہ رسول ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کا معنی پاک صاف کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، رسول ان کو کتاب سکھاتے ہیں. ایک لفظ جو ہے نا یہ پورے معنی اور مضامین کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے. ایسا ہی نہیں نازل ہو گیا کہ بس جیسے ہم کوئی بیٹھے کوئی شخص کوئی کلام کرتا ہے تو بعد میں اس کا مطلب تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے صحیح کہا غلط کہا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، رسول ان کو کتاب سکھاتے ہیں. والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. بتاتے ہیں کا لفظ نہیں ہے. حکمت کی باتیں یہ نہیں ہے کہ ان کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. کسی چیز کو بتانے میں اور کسی چیز کو سکھانے میں بڑا فرق ہے. ڈرائیونگ بتانا الگ ہے، سکھانا الگ ہے. کھانا پکانا بتانا الگ ہے، سکھانا الگ ہے. کسی کو آپ ڈرائیونگ بتائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں بھائی گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھو، سامنے جو گول نظر آئے گا وہ اسٹیئرنگ ہوگا، اسے یوں گھماؤ گے تو گاڑی یہاں گھومے گی، یوں گھماؤ گے تو گاڑی یہاں گھومے گی. الٹے ہاتھ پہ کلچ ہوگا، الٹے پاؤں پہ، اور سیدھے پاؤں پہ آٹومیٹک گاڑیوں میں جو ہے نا الٹے پاؤں پہ بریک ہوگی اور سیدھے پاؤں پہ ایکسیلریٹر ہوگا. پھر اسٹارٹ کرنا، پھر یوں کر کے چلانا. یہ گاڑی چلانا سکھا رہا ہے یا بتا رہا ہے؟ نا
یہ سکھانے کا بتا رہا ہے. آپ کسی کو بتائیں, کیا وہ اس سے گاڑی چلانے لگے گا؟ یقیناً کچھ دن آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اسے بتانا پڑے گا کہ بھئی یوں سیلف لگایا جاتا ہے, ایسے پہلا گیئر لگتا ہے اور ایسے دوسرا گیئر لگتا ہے. آپ کو اس کو انگلی پکڑ کے سکھانا پڑے گا کچھ دن. ایسے ہی نہیں کہ آپ اپنی مہنگی سی گاڑی اس کو پکڑا دیں اور کہیں میں نے 6 مہینے تک تم کو سبق پڑھایا ہے. 6 مہینے کیا 6 سال بھی آپ پڑھاتے رہیں گے پھر بھی وہ گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہوگا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہے, نبی کی باتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم پڑھ کے عمل کر لیتے ہیں, اس کے لیے بزرگوں سے اصلاحی تعلق رکھنا, مشائخ کی محفل میں جا کے بیٹھنا, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اس تکلف کی ضرورت قرآن مجید سے ثابت ہے. کیسے عجیب الفاظ ہیں. رسول کی 4 ذمہ داریاں بتائیں. یتلو علیہم آیاتہ, رسول آیات کی تلاوت کریں گے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کر سکتے تھے کہ کاتب وحی کو بلا کے صرف لکھوا دیتے اور فرماتے کہ یہ امت کو دے دو, یہ لکھا ہوا ہے, ریٹن میں ہے, اس کو پڑھ لیں. لیکن امت میں ایسا نہیں ہوا. یہ جو 7 متواتر قراتیں ہمارے پاس چلی ہوئی آ رہی ہیں, ان تمام قاریوں کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہے, اور اس میں اس پر مدار ہے کہ نبی نے اس لفظ کو کیسے پڑھا ہے. دیکھیے 12ویں پارے میں ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا, لکھا ہوا تو مجریہا ہے, پڑھا کیا جاتا ہے وقال ارکبوا فیہا. نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ارکبوا فیہا, اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے. اب عام عربی قواعد اور ضوابط کے مطابق جس قرات میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں مجری ہونا چاہیے, اصول اور ضابطوں کے مطابق, اس میں مجہول حرکت نہیں ہے. لیکن ہم یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ مجری کو کیا پڑھتے ہیں؟ مجرے. قاری صاحب بتاتے ہیں کہ یہاں کیا پڑھنا ہے؟ مجرے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ بھائی را کھڑا زیر ری ہوتا ہے, رے تھوڑی ہوتا ہے. اب میرا خیال ہے تجوید پڑھانے کی تو ضرورت نہیں ہے, سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. را کھڑا زبر را اور را کھڑا زیر ری, تو رے کیوں ہے؟ اور اگر یہاں رے ہے تو باقی ہر جگہ رے ہونا چاہیے. بھائی اس لیے باقی ہر جگہ رے نہیں ہے کہ ہم جس قاری کی قرات میں قرآن پڑھ رہے ہیں وہ حفص عاصم کی جو قرات ہے اس میں جو انہوں نے نبی سے نقل کر رہے ہیں وہ ہر جگہ ری ہے, مگر یہاں انہوں نے کیا نقل کیا ہے؟ رے. تو یتلو علیہم آیاتہ میں جو اس والی آیت کی تلاوت نبی نے کی ہے وہ مجرے کی ہے, مجری نہیں کی ہے اس قاری کے مطابق. لہذا اس قاری کی قرات میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو مجریہا نہیں پڑھ سکتے, کیا پڑھیں گے؟ مجرے. اگر نبی لکھا ہوا قرآن دے کے چلے جاتے, پڑھ کے نہ سناتے, تو مجری پڑھو مجرے پڑھو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ لکھا ہوا تو را کھڑا زیر ہے نا. تو تلاوت قرآن جو صرف قرآن کے ظاہری الفاظ ہیں اس میں بھی لکھی ہوئی تحریر ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اس میں بھی ہمیں رسول کو ایسے فالو کرنا ہے کہ جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا ہے بعین ہی اسی طریقے سے ہم نے قرآن پڑھنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ آگے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن مجید کی کتابت بھی توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب اس میں عربی کے قواعد و ضوابط جو بعد میں عربی زبان کو دیکھ کے وضع کیے گئے ہیں ان قواعد و ضوابط کا اعتبار آپ حدیث میں کر سکتے ہیں. ان قواعد و ضوابط کے مطابق آپ باقی تحریریں لکھ سکتے ہیں, مگر ان قواعد کو استعمال کر کے آپ قرآن کے رسم الخط کو تبدیل نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اولائکا کا لفظ ہے قرآن مجید میں, اولائکا, اس میں حمزہ کے بعد واو لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس لیے لکھ دیا کہ الیکا اور اولائکا میں عرب فرق کرنے کے لیے, کیونکہ اعراب تو بعد میں لگائے گئے ہیں, جب اعراب نہیں تھے تو یہ لفظ الیکا کے مشابہ نہ بن جائے تو عرب کیا کرتے تھے؟ حمزہ کے بعد واو لکھتے تھے. اب اس واو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود رسم الخط آج تک تبدیل نہیں ہوا.
کیونکہ کاتب وحی نے نبی کی موجودگی میں جس طرح جو لفظ لکھا ہے اسی طرح سے پڑھا جائے گا، اس میں بعد میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن پڑھا ہے، کیا آج وہ ریکارڈنگ کی شکل میں محفوظ ہے؟ بولے بھائی، نہیں ہے۔ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ ہمیں ایسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن مشہور صحابہ قاریوں نے جو مشہور ہوئے قرات میں، انہوں نے جس طرح سے سنا بعینہ ہی اسی طرح سے سن کے آگے امت کو سنایا ہے۔ لکھی ہوئی چیز نہیں دی انہوں نے، اور اگر لکھی ہوئی دی بھی تو امت نے اس لکھے ہوئے پہ اعتماد نہیں کیا، بلکہ امت نے سماعت پر زیادہ حکم کا مدار رکھا ہے۔ صحابہ سے باقاعدہ قرآن مجید کے الفاظ تابعین نے سیکھے ہیں، پھر ان تابعین سے تبع تابعین نے وہ الفاظ سن کے باقاعدہ سیکھے ہیں۔ یہی سلسلہ 1400 سال سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی قاری کی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ نہیں ملتی تو اس قاری کی قرات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ سعودی عرب میں پیدا ہوا ہوں، عربی میری مادری زبان ہے اور بہت فصیح اور بلیغ عربی بولتا ہوں، لہذا میں قرآن کو اپنی عربی کے حساب سے پڑھوں گا۔ یہ بات کیا اس کی قبول کر لی جائے گی؟ تو الفاظ میں جب قرآن کی اتباع کا حکم ہے تو قرآن کے معنی اور مفہوم میں کیوں نہیں نبی کی اتباع کی جائے گی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میں اللہ نے بتا دیا کہ نبی کتاب سکھائیں گے بھی۔ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہوگی جو صدیوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک قرآن نے کیا بیان کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کیا کریں گے؟ ان کا تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ تو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری اور باطنی گناہوں سے، بولیں بھائی، پاک کرنا۔ ظاہری گناہ بھی ہیں، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے، اور جو بھی گناہ ہوتے ہیں۔ باطنی گناہ کیا ہیں؟ تکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ صحابہ میں کبر پیدا نہ ہو۔ دنیا کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ صحابہ کرام میں دنیا کی محبت پیدا نہ ہو۔ صحابی درخت لگا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو عمر ہے نا وہ اس درخت سے کم ہے۔ ایک طرف آپ درخت لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے درخت لگایا تو اس کے مرنے کے بعد جب تک لوگ پرندے بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا، صحیح مسلم کی حدیث۔ مگر ہر دوا میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ دوا اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس سائیڈ ایفیکٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ درخت لگانے کے جہاں فائدے ہیں وہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں 5 سال 10 سال بعد کا سوچ رہے ہیں۔ جو درخت ہیں اچھے پھل والے وہ 5-10 سال کے بعد جا کے پھل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا کہ میں نے 10 سال زندہ رہنا ہے۔ یہ تو حب دنیا ہے، یہ تو دنیا کی محبت ہے۔ آپ کیوں یہ فرض کر کے بیٹھ گئے کہ میں 5-10 سال تک زندہ رہوں گا؟ اس کا بھی علاج کیا کہ اس نیت سے درخت لگانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ لگائیں ضرور، مگر نیت کیا ہو، میں نہیں کھاؤں گا، اگر میں بالفرض مر گیا چلو میرے بچے کھائیں گے۔ اور اگر آپ اس نیت سے درخت لگا رہے ہیں کہ نہیں میں ہی کھاؤں گا، اس کا مطلب آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان تو 24 گھنٹے موت کے لیے تیار رہتا ہے، بھائی کسی بھی وقت میں مر سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا کس قدر اہتمام کیا، یہ تربیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ صحابہ کرام جن کے پاس قرآن تحریری شکل میں موجود تھا، وہ تحریری شکل میں قرآن پڑھ کے اپنا تزکیہ نہیں کر سکے، وہ اپنا تزکیہ کرنے میں نبی کے تزکیے کے محتاج تھے۔ نبی کی صحبت اٹھائی ہے تو صحابہ کا تزکیہ ہوا ہے، کیونکہ نبی کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا تھی؟ صحابہ کا تزکیہ کرنا۔ تو جب صحابہ کا تزکیہ نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا تو کیا تابعین ڈائریکٹ کتابیں پڑھ کے اپنا تزکیہ کر سکتے تھے؟ کبھی صحابہ کہتے ہیں ہم قرآن دے کر جا رہے ہیں اور حدیث دے کر جا رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ ان کتابوں کو پڑھ لیا کریں اور آپ اندرونی بیرونی سارے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ممکن ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کے لیے ممکن ہوتا۔
اسی لیے تابعین میں ان تابعین کا اونچا مقام ہے جنہوں نے صحابہ کی صحبت زیادہ اٹھائی. جب تابعین کی درجہ بندی کی جاتی ہے تو وہ تابعین سب سے زیادہ سر فہرست ہیں جنہوں نے صحابی رسول کی سب سے زیادہ صحبت اٹھائی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تابعین کو مقام مل رہا ہے صحابہ کی صحبت کی وجہ سے. اب آپ آگے چلیں سلسلے کو لے کر. جب تابعین کو صحابی کی صحبت کے بغیر ان کا کامل تزکیہ نہیں ہو سکتا تھا تو کیا تبع تابعین اس مقام تک پہنچ سکتے تھے کسی تابعی کی صحبت اٹھائے بغیر؟ یہ ممکن تھا. تو یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. نبی نے جن کا تزکیہ کیا انہوں نے بعد والوں کا تزکیہ کیا، پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کا تزکیہ کیا، پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کا تزکیہ کیا، اور بالآخر یہ سلسلہ آج تک چلا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. اگر تزکیہ کرنے والے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے تو یقیناً مزکہ یعنی جن کا تزکیہ کیا جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ اس زمین کو تباہ کر دے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک زمین پہ اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ اس کو کائنات کو باقی رکھے گا. جب اللہ والے اس زمین سے ختم ہو جائیں گے تو اللہ قیامت برپا کر دیں گے. قیامت آئے گی اس لیے کہ اللہ والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں تو بہت بڑا فتنہ پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ یہ فتنہ چل رہا ہے پوری دنیا میں کہ ہمیں کسی کے سامنے دو زانوں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس کو فیشن کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ میں خود سے سیکھوں گا، میں کسی پہ اعتماد نہیں کرتا. اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بہت سو کو ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ سب 2 نمبر ہیں، بہت سو کو ہم نے دیکھ لیا ہے. یاد رکھیں جیسے 2 نمبر لوگ موجود رہیں گے 1 نمبر بھی موجود رہیں گے. تو یہ خوب ذہن میں رکھیے کہ اہل اللہ کی صحبت کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا، اور اہل اللہ کی صحبت اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صالحین کی فہرست میں داخل ہونے کا تذکرہ کیا ہے. ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے وقت میں سلیمان علیہ السلام سے زیادہ کوئی نیک اور پرہیزگار تھا کیا؟ میرا خیال ہے میں شاید انگلش میں بیان کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا بہت سے لوگوں. کچھ آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کچھ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا شاید، یا میں سمجھا نہیں پا رہا. اردو تو سب جانتے ہیں نا، ہے بھائی؟ تو نہیں سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، بس چہرے سے آپ یہ دکھائیں کہ ہاں بھائی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو دیکھیں سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں پیغمبروں نے یہ کہا کہ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. سورہ آل عمران میں اللہ نے دعا سکھائی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں نا وہ سیدھے راستے تک پہنچتے کیسے ہیں، اس کے اللہ نے پورے درجات بیان کیے ہیں. سیدھے راستے تک پہنچنے کے لیے اللہ نے بالکل ایک شخص جو بالکل یعنی اسلام کی پہلی اکائی پر ہو وہاں سے چلے اور کاملین کی فہرست میں شامل ہو، تو اس رکوع میں اللہ نے وہ پورا درجہ بدرجہ اس کو بیان کیا ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ہدایت کی جو پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے وہ کائنات میں غور و فکر کر کے ہوتی ہے. جو پہلی سیڑھی ہے نا ہدایت کی بنیاد، جو غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اس کی وہاں وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کیا استعمال کرنی پڑے گی؟ عقل. اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عقل کا استعمال. اس عقل کے استعمال سے وہ اللہ کے وجود اور اللہ کی توحید تک پہنچے گا. آگے پھر عقل کے گھوڑے بند. ہر چیز میں اعتدال ہے نا. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے۔ اعتدال کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز میں اعتدال۔ ایک آدمی اگر غصے کا ہر جگہ استعمال کرے اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے۔ اور جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں بھی نہیں آ رہا اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ لوگ تھوڑا سا گردن تو ہلا دینا، میں نہیں کہہ رہا نعرے وارے نہیں میں لگواتا، لیکن تھوڑا مجھے پتا تو چلے میں کوئی ٹی وی میں نہیں آ رہا، صحیح ہے نا؟ مجھے ہمارے بیان کا تھوڑا سا یہی انداز ہے کہ لوگ ساتھ دیتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں، ورنہ مجھ سے پھر بات نکلتی نہیں ہے زبان سے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایک آدمی ہر وقت غصے میں چیختا رہے وہ بھی پاگل ہے؟ یا بلکہ آپ لوگوں کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ذرا سی بات پہ نعرے لگانا شروع کر دیں تو میں کہوں گا یار یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، اور اگر بالکل بت بن کے بیٹھے رہیں یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اعتدال سے کیا ہے؟ تو اعتدال والا راستہ کیا ہے کہ تھوڑا سا اپنے چہرے کے تاثرات سے مجھے بتائیں کہ آپ کچھ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں۔ تو ایک آدمی ہر وقت غصے میں چیختا رہے اسے بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل۔ اور ایک آدمی ہے جس کو غصہ ہی نہیں آتا، کچھ بھی کر لو اس کے ساتھ اس کو غصہ نہیں آتا، اسے بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل۔ تو غصے میں اعتدال کیا ہے؟ بھئی جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آئے اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں خام خواہ میں نہ چیختا پھرے۔ تو جتنی بھی اللہ نے انسان کو قوتیں دی ہیں ان قوتوں میں میانہ روی اختیار کرنا یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ بولے بھائی، اعتدال۔ تو یہ امت کیا ہے؟ عدل والی، وسط۔ وسط کہتے ہیں بالکل درمیان۔ ایک ہوتا ہے وسط، ایک ہوتا ہے وسط جو متحرک ہوتا ہے، یعنی دو انتہاؤں کے درمیان میں کوئی بھی پوائنٹ، یہ والا پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ والا پوائنٹ بھی، یہ والا ہے متحرک، لیکن پڑھا کس کے جاتا ہے؟ سکون سے، وسط پڑھا جاتا ہے، ان پہ جزم ہے، سکون ہے، حرکت نہیں ہے۔ اور ایک لفظ ہے وسط جس میں حرکت ہے لیکن حقیقت میں اس کی حرکت نہیں ہے، دو انتہاؤں کے درمیان بالکل جو درمیان والا پوائنٹ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وسط۔ اس لیے عرب میں مقولہ ہے الوسط متحرک والوسط لا يتحرک، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امت وسط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وسط، سین کے حرکت کے ساتھ، لہذا اس امت میں حرکت نہیں ہے۔ حرکت کا مطلب کیا ہے؟ عدل، بالکل یہ درمیان میں ہے، ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرتی ہے۔ تو میانہ روی قوت غضبیہ میں کیا ہے کہ آپ بالکل ہی اتنے بھی ٹھنڈے نہ ہو جائیں کہ کوئی بھی آپ کو چبا کے چلا جائے، اور اتنے گرم بھی نہ ہو کہ ہر وقت ہی آپ ہر ایک سے لڑتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ قوت شہوانیہ میں عدل کیا ہے کہ آپ حرام کی طرف اپنی شہوت کو استعمال نہ کریں، اور اتنے بھی ٹھنڈے نہ ہو جائیں کہ نکاح ہی نہ کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی غلط ہے۔ تو اس میں بھی عدل ہے، ہر چیز میں عدل ہے۔ تو اسی طرح کھانے پینے میں عدل، اور ہر قوت میں عدل۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی قوت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی انسان کو ایسی صلاحیت دی ہے جو جانوروں کو اللہ نے نہیں دی۔ اب اگر آپ اس عقل کا ایسی جگہ استعمال کرنا شروع کر دیں جہاں آپ کی عقل آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان کو اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں وہ محدود ہیں، لامحدود نہیں ہیں۔ آپ کے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی طاقت لامحدود ہے یا محدود ہے؟ کتنا بڑا باڈی بلڈر ہو، 200 من کا بھی میں نے سنا ہے، بولو پہلوان تھا یا اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا، 200 کلو، سوری من کہہ رہا ہوں 200 کلو وزن اس نے اٹھایا ہے۔ ظاہر ہے اس پہ 201 اگر ڈال دیتے تو وہ زمین میں گڑ جاتا۔ ایک حد ہے نا، کتنا بڑا باڈی بلڈر ہوگا، اور یعنی ایک انتہا ہے ہر چیز کی۔ جتنی قوتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں ایک حد تک وہ قوتیں استعمال ہو سکتی ہیں، اس سے آگے انسان عاجز ہے۔ کتنی ایکسرسائز کر لے، کتنی توانائی، عمر بڑھاتا ہے انسان خوراک کے ذریعے، صحت اچھی رکھتا ہے تو وہ بھی ایک حد تک ہے۔ 200 سال بہت زیادہ ہو جائے گا، 200 سال ہو جائے گا، اب یہ تو نہیں کہ 200 سال کے بعد بھی زندہ رہے۔ ہر چیز میں اللہ نے، آپ جو دیکھتے ہیں ہماری دیکھنے کی صلاحیت لامحدود ہے یا محدود ہے؟ بہت تیز نظر ہوگی تو بھائی چلو وہاں تک دیکھ لے گا، اب یہ تو نہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے ساتویں آسمان پہ کو دیکھنا شروع کر دے، وہ ایسی نظر تو نہیں ہوگی۔ تو یہ جو کافر ہے نا، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، جو دہری ہیں، یہ عجیب احمقانہ قسم کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عقل سے ہم ہر چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ارے ایک عجیب بات ہے کہ تم آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، ہر چیز دیکھ نہیں سکتے۔ زبان کا کام ہے چکھنا، ہر چیز چکھ نہیں سکتے۔ ناک کا کام ہے سونگنا، ایک حد تک سونگ سکتی ہے، اس کے بعد بے ہوش ہو جائیں گے آپ۔ میدے کا کام ہے ہضم کرنا، ایک حد تک ہضم کرے گا، اس کے بعد میدا ہضم کرنا، 2 پراٹھے کھا لیے، 4 کھا لیے، 6 کھا لیے، 12 تو نہیں ہضم کرے گا نا۔ 18 کی بھی رپورٹ ہے، ایک صاحب تھے 18 روٹیاں کھائیں انہوں نے،
36 تو نہیں کھائیں گے نا وہ. ہر چیز کی ایک انتہا ہے, چبانے کی ایک انتہا ہے. تو عقل بھی تو ایک قوت ہے. یہ جو ایتھیسٹ ہے نا, مذہب مخالف لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں ہم سب کچھ عقل سے سوچ سکتے ہیں, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو یہ خود خلاف عقل بات ہے. تو عقل کا دائرہ کار بھی محدود ہے. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو عقل کا سرے سے استعمال ہی نہیں کرتے. وہ لوگ ہیں جو مذہب کے منکر ہیں, جو بالکل سرے سے مذہب کا انکار کرتے ہیں نا, کہتے ہیں دنیا میں کوئی مذہب ہے ہی نہیں, خدا ہی نہیں ہے. یہ بھی پاگل ہیں, کیونکہ یہ ذرا بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر فوراً پتہ چلتا ہے کہ اس کو بنانے والا یقیناً کوئی ہے. آپ ان سے پوچھیں یہ گھڑی خود سے بن گئی؟ نہیں بنی. یہ گھڑی 12 گھنٹوں میں اس کی بڑی سوئی گھوم کے دوبارہ آ جاتی ہے اپنی جگہ پہ. اتنا چھوٹا سا نظام یہ خود سے نہیں ہو سکتا. اور زمین سورج کے گرد 365 دنوں میں اسی مقام پہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے جہاں 365 دن پہلے جہاں سے چلی تھی. تو یہ ایک سوئی گھوم نہیں سکتی, اور یہ زمین سورج کے گرد اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ چاند زمین کے گرد اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہا ہے. تو یہ بالکل ہی پاگل لوگ ہیں جو عقل کا سرے سے استعمال کرتے ہی نہیں ہیں, اور کہتے کیا ہے اپنے آپ کو عقل پرست. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی چوہے سے ڈرتا ہو اور نام رکھا ہوا بہادر خان ہے. بھائی نام کیا رکھا ہوا ہو؟ بہادر خان. تو لوگ کہیں گے بھائی تو کچھ اور کہہ لیتا. تو اب یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عقل پہ چلتے ہیں. عقل سب سے پہلی بے عقلی تو آپ نے یہاں سے شروع کر دی. اسی طرح جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ بھی عقل کا بالکل بھی استعمال نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھروں کی پوجا کرنا شروع کر دی. ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ تو نہ دیکھ سکتے ہیں, لہم قلوب لا یفقہون بہا, نہ ان کے دل ہیں جس سے سمجھ سکتے ہیں. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہیں گے نہیں, نہ ایسے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں, نہ ایسی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں. لیکن جب ان سے کہا جائے کہ پھر ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو, کیا کہتے ہیں؟ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہم نے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے. یہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ باپ دادا کو. اور قرآن کہہ رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ ان کے باپ دادا خود بے عقل تھے اور خود سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے تھے. تو یہ بے اعتدالی کا شکار ہے. یہود و نصارہ بے اعتدالی کا شکار ہیں. نصارہ نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اللہ نے فرمایا, اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے. آدم تو نہ باپ تھا ان کی نہ ماں تھی, مٹی سے اللہ نے بنا دیا. تو عیسیٰ کو اللہ بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا, صرف ماں کے ذریعے. کتنی بے وقوفی کی بات ہے. کانا یاکلان الطعام, عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نصرف الآیات, اے نبی دیکھو ہم کیسے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں, مگر آپ ان کو دیکھیے یہ کدھر ان دلائل کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. یعنی یہ کیا مطلب؟ یہ عقل کا استعمال نہیں کر رہے. تو قرآن میں جگہ جگہ حکم ہے افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, ہے نا. تو یہاں بھی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اسلام کے علاوہ دوسری قومیں ہیں وہ سیدھے راستے کو تلاش کرنے میں عقل کا ذرہ برابر بھی استعمال نہیں کرتے. یہ بھی بے اعتدالی ہے. اور جو ایتھیسٹ لوگ ہیں استعمال تو وہ نہیں کرتے عقل, لیکن دعویٰ ان کا کیا ہے کہ ہم ہر چیز کیا کرتے ہیں؟ عقل سے فیصلہ. اگر ان کے اس دعوے کو درست مان لیا جائے تو وہ بھی بے اعتدالی کا شکار ہیں, کیونکہ جیسے غصہ نہ آنا یہ پاگل پنا ہے, بے جا غصے کا استعمال یا بے جا اپنی طاقت سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال دینا یہ بھی پاگل اور بیوقوف ہونے کی علامت ہے. تو کسی ایتھیسٹ کا یہ کہنا کہ میں ہر جگہ عقل سے فیصلہ کروں گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو یہ بھی آپ اپنی محدود قوت کا لامحدود استعمال کر رہے ہیں جو خود عقل کے خلاف ہے. آپ کی عقل خود کہے گی کہ بھائی میں عاجز ہوں, مجھ سے ہر چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کیسے کروا رہے ہو مجھ سے. بات سمجھا پا رہا ہوں میں؟ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں عقل کا استعمال کرنا ہے اور کہاں عقل کا استعمال نہیں کرنا بلکہ تقلید کرنی ہے. بزرگوں کی جوتیاں اٹھانی ہے, ان کی صحبت میں بیٹھنے, حضرت جی آپ نے جو فرما دیا ٹھیک ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض, یہ پہلی سیڑھی ہے کہ آپ اللہ کے وجود تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ ہے, کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے,
یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ اس کائنات میں غور کریں گے. خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بننا. بنی ہوئی چیزیں خود سے نہیں بنتی، کسی نے ان کو بنایا ہوتا ہے. ایک ایتھیسٹ نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا اگر خود سے کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے بھائی، اگر یہ کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، تو میں یہ سوال کا جواب بھی، اگرچہ میرا موضوع میں نہیں ہے لیکن گریوی بھی تو ہے نا ٹھیک ہے، کچھ چیزیں گریوی میں چلتی ہیں، ضمن چلتی ہیں. یہاں گریوی ہوتی ہے ہوٹلوں میں؟ پاکستانی ہوٹلوں میں، میرے خیال ہے سعودی عرب کے ہوٹلوں میں تو نہیں ہوتی ہوگی. اچھا، اس کو گریوی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں خیر بعد میں دیکھیں. تو یہ اصل میں لفظ غریبی تھا. غریب، یہ غریب تو عربی کا لفظ ہے نا، پھر یہ غریبی بن گیا ہے. اس کا کبھی شان نزول انشاءاللہ بتائیں گے ہم. تو ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اتنی عجیب، جب گھڑی خود سے نہیں بن سکتی، ہم لوگ یہی دلائل لیتے ہیں نا، گھڑی خود سے نہیں بن سکتی، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ خود سے نہیں بن سکتا، تو یہ کیمرہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے، تو انسانی آنکھ کی کاپی ہے، تو وہ آنکھ خود سے کیسے بن گئی؟ بھائی چائنا جاپان کی نقل مار کے چیزیں مارکیٹ میں لا رہا ہے، تو وہ نقل خود نہیں بن سکتی، تو جو اصل ہے جس کی چائنا نے نقل ماری ہے، جو اوریجنل جاپانی کیمرہ ہے، وہ خود سے کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے چائنا کے سائنسدانوں سے بھی زیادہ ماہر سائنسدانوں نے بنایا ہوگا. تو یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے نا انسانی آنکھ کی کاپی ہے. تو جب یہ کاپی خود سے نہیں بن سکتی، اگر کوئی یہ نظریہ پیش کرے یہ خود سے بنی ہے، تو آپ کہیں گے پاگل ہو گیا یہ، تو یہ آنکھ خود سے کیسے بن سکتی ہے؟ اس کا بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا نا. تو میں یہ بات کر رہا تھا، تو وہ دہریہ تھا، اس نے کہا کہ جس نے، جب یہ خود سے نہیں بن سکتی، یہ آپ دلیل دے رہے ہیں، تو سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ جس نے اس آنکھ کو بنایا وہ خود کیسے بن گیا؟ معاذ اللہ. یعنی جب اس کے بارے میں ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ خود سے بنا ہے، تو ہم آنکھ کے بارے میں بھی فرض کر سکتے ہیں کہ یہ خود سے بنی ہے. یہ شیطان ہے جو وسوسے ڈالتا ہے. تو اس کا خوب اچھی طرح جواب سمجھ لیں کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اوصاف ہم جانتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ان میں ان کی اوصاف جو ہے نا، بننا تو دور کی بات، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی تبدیل کرنے والا نہ ہو. اور جو بنانے والا ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مادہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو اس کے جب ایک چیز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم اس کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ خود سے بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیے، آپ کو اطلاع ملی کہ ایک 7 سال کے بچے نے بہت بڑے پہلوان کو اکھاڑے میں پچھاڑ دیا. ایک 7 سال کے بچے نے بہت بڑے پہلوان کو، وہ جو اکھاڑا ہوتا ہے نا رنگ، اس میں کیا کیا؟ پچھاڑ دیا. آپ کہیں گے میں نہیں مانتا اس کو، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی. اچھا، لیکن یہ خبر اتنی نقل ہوئی ہر ایک کی زبان پر اتنی نقل ہوئی کہ آپ کی عقل نے کہا کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. اب کیا ہوا کہ جب آپ نے تفتیش شروع کی تو 2 گروپ بن گئے. اس پر تو سب متفق ہیں کہ 7 سال کے بچے نے پچھاڑا ہے پہلوان کو، لیکن اب 2 رائیاں آ رہی ہیں. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ آپ کا بچہ تھا، آپ کا بیٹا ہے، اور بعض کہہ رہے ہیں نہیں، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کا ہے، امریکہ کا ہے یا جاپان کا ہے، کوئی جنگل میں پلا ہے، کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن تھا وہ 7 سال کا، اتنی ہمیں معلومات ہے، اس کا بے فارم یا برتھ سرٹیفکیٹ سے پتہ چلا. تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ بات تو یقینی ہے کہ 7 سال کے بچے نے پچھاڑا ہے، کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسان جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. لیکن اتنی بات ہے کہ پھر وہ کوئی اور ہوگا، میرا والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنے بچے کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں کتنا دم ہے. وہ تو چوہے سے ڈر جاتا ہے، اسے تو 3 دفعہ پولیو ہو چکا ہے، اسے تو اتنی دفعہ ٹائیفائڈ ہو چکا ہے، اس میں تو اتنی ساری بیماریاں ہیں، وہ نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ آپ دوسرے کے بارے میں کیوں تسلیم کرو گے کہ بھائی اب ماننا تو پڑے گا کہ کسی نے اس کو پچھاڑا ہے، لیکن میں اپنے بچے کے اوصاف جانتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو کسی قوم کا ہو، اس قوم میں 7 سال میں اتنے جوان ہو جایا کرتے ہوں، کچھ آپ کی عقل، کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں. تو یہ جو مخلوق ہے نا، مخلوق، اس کی ایک ایک چیز کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اس کمرے میں جتنی چیزیں ہیں
ان میں سے ایک ایک چیز کی خاصیت کو ہم جانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ستون خود سے نہیں بنا, اس کو کس نے بنایا ہے؟ کسی مزدور نے کھڑا کیا. یہاں اس ستون پہ جو کارپیٹ لگا ہوا ہے یہ خود سے نہیں ہے, یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے ہمارے سامنے کی ایجاد ہے. اور ایک ایک چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو مخلوق کے بارے میں یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ خود سے بنی ہے, یہ کائنات خود سے بنی ہے. خالق کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. خالق کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, وہ خود سے ہے, اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ خالق کو بھی فرض کر لو کہ بنا ہوا ہے تو پھر خالق کو بنانے والی ذات کون ہے؟ اصل ذات تو وہ ہے نا جو ہمیشہ سے ہے, اسی کو تو ہم خالق کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یا تو آپ اللہ کو ہمیشہ سے مانیں یا اس کائنات کو ہمیشہ سے مانیں. اب عجیب بات ہے کہ آپ عقل کا استعمال کر کے خدا کے وجود کی تو نفی کر دیتے ہیں, لیکن اس سے بڑی بے عقلی کی بات کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے. تو آپ کہیں گے نا کہ بھائی جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے سامنے ہے, وہ خود سے نہیں بن سکتی. جو بنانے والا ہے اس کو ہم جانتے نہیں ہیں, وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا کوئی تیسرا قول گھڑنے کا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہ تو یہ کائنات خود سے بنی ہے نہ اللہ ہے, پھر کیا ہوا ہے؟ بھائی دونوں میں سے ایک بات تو ہے نا, کچھ تو ہوا ہے ان دونوں میں سے. تو اس لیے اللہ کی ذات سے چونکہ ہم واقف نہیں ہیں, اس کی ذات کی باریکیاں ہماری عقل سے بالاتر ہیں, لہذا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے, خود سے ہے, یہ چیز عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقل کی پہنچ سے بالاتر ہے. اور اس کو کہنا کہ یہ ہم ہمیشہ سے ہیں, یہ عقل کی پہنچ سے بالاتر نہیں ہے بلکہ عقل کی پہنچ کے خلاف ہے. اس کی میں ایک عقل سے بالاتر کیا ہوتا ہے اور عقل کے خلاف کیا ہوتا ہے, اس کو میں ایک آسان مثال سے سمجھاؤں. دیکھیں, ایک دیہاتی گنوار کے پاس کوئی شخص آئے اور کہے کہ 2 + 2 6 ہوتے ہیں, 2 کو 2 میں جمع کرو تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ دیہاتی کے سامنے آپ نے کہا 2 کو 2 میں جمع کرو تو 6 ہوتے ہیں. کہے گا پاگل ہو رہے ہو, 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. فوراً فیصلہ کر لے گا. کیوں؟ یہ چیز اس کی عقل کے دائرے میں آتی ہے, اس کی عقل کی حدود میں داخل ہے. وہ فوراً فیصلہ کرے گا, کہے گا کہ میری عقل کے بالکل خلاف ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 6. لیکن اگر آپ کہیں 365 کو 358 سے ضرب دیا جائے تو 2646 جواب آئے گا. وہ کہے گا بھائی آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا. کہے گا مجھے نہیں پتا بھائی. اگر کہنے والا صادق ہے, کہنے والا ریاضی دان ہے, اس کے پاس کیلکولیٹر ہے یا کوئی کمپیوٹر ہے جس سے وہ کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہے, تو مان لے گا ہاں بھائی تم زیادہ جانتے ہو, میں اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا. بتانے والا صادق اور امین ہے, مان لیتا ہوں. بتانے والا جھوٹا ہے تو بھائی مجھے نہیں پتا اس وقت آپ سچ بول رہے ہو وہ جھوٹ بول رہے ہو. تو آپ اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ اس لیے نہیں کرو گے, آپ بولو گے کہ میری عقل یہاں تک پہنچتی ہے ہی نہیں, عقل پہنچتی نہیں ہے میری. بتانے والا صادق ہے تو مان لوں گا, ورنہ خاموش رہوں گا, نہ انکار کروں گا نہ اقرار کروں گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو ہمیشہ سے مان لینا یہ عقل کے سے بالاتر نہیں ہے بلکہ یہ دعویٰ عقل کے خلاف ہے. کیونکہ عقل ان چیزوں کی خواص جانتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ بھائی یہاں تو پنکھا بننا تو دور کی بات, پنکھا ہلتا نہیں ہے جب تک ہلانے والا کوئی نہ ہو. کبھی آپ نے دیکھا اگر یوں ہل رہا ہے خود بخود ہی, ظاہر ہے ہوا چل رہی ہوگی تو ہلا ہوگا, اور اگر بغیر ہوا کے ہل رہا ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں کمرہ چھوڑ کے, انہیں کوئی جنات ہے جو اس کو ہلا رہے ہیں. وہی کل قاری صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ, اچھا قاری صاحب نے ایک واقعہ سنایا. یہاں عربوں کی عادت ہے نا, خالی مکان میں بھی جب داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ کوئی خاتون کسی گھر میں داخل ہوئی, انہوں نے کہا السلام علیکم. ان کی عادت تھی کہ بھائی خالی مکان میں بھی فرشتے ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, تو ان کو سلام ہو جائے گا. تو انہوں نے سلام کیا خالی گھر میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ بے ہوش ہو کے گر گئی. ممکن ہے کسی جن کا دماغ گھوم گیا, اس نے کہا جب آپ 6 سال سے ہمیں سلام کر رہی ہیں چلو ہم بھی. تو بے ہوش ہونے کی وجہ کیا ہے بھائی؟ نہ کوئی ٹیپ ریکارڈ ہے نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے. اس پہ اگر آپ اجازت دیں چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں, آپ تھوڑے سے فریش ہو جائیں گے. وقت تو ہے نا, تھوڑی دیر بات کر لوں, 15 منٹ آدھا گھنٹہ. اچھا بیٹھے ہوئے تو ہیں آپ. وہ ہے نا, وہ بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا, اسکول کے بھی مدرسے کے بھی. تو ان کے استاذ تھے, عبد الغفور نام تھا, وہ کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے. وہ استاذ کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے. بچوں نے پروگرام بنایا, یار استاذ صاحب کو نا کوئی ایسا کرو گے یہ بیمار ہو جائیں کسی طرح, کچھ دن تو ہمیں سکون ملے. اب کیا کریں بھائی, اتنا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ دوا ملا کے تو زیادہ ہی نقصان ہو جائے گا. تو بڑے پریشان ہوئے. تو ایک بچے نے کہا میرے پاس اس کا جواب ہے, میں ایسا عمل کروں گا کہ استاد جی 1 ہفتے کی انشاءاللہ چھٹی کریں گے.
ٹھیک ہے نا, کم سے کم ایک ہفتہ استاد جی غائب ہوں گے. استاد جی کی عادت تھی کہ قبرستان سے جب بھی گزرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور. کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. تو ایک بچہ جو ہے نا قبرستان میں قبر کے پیچھے چھپ گیا. جب استاذ عبد الغفور وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور, تو جواب آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے, ایک ہفتے تک نہیں پہنچ سکے. وہ بے ہوش کیوں ہوئے؟ کہ بھئی خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. جب یہاں کچھ نہیں ہے تو خود سے نہیں ہوتا. آواز نکلنے کے لیے کسی آواز نکالنے والے کا ہونا ضروری. یہ لہریں بھی آواز کی خود سے نہیں بنتی, یہ پنکھا خود سے نہیں گھومتا. تو جب ایک چیز ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل نہیں ہوتی کسی مبدل کے بغیر, تو پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پیدا کرنا تو اور مشکل ہے, پیدا کرنا تو اور مشکل ہے, اس کو بنانا تو اور مشکل ہے. دیکھیں موبائل بنانا مشکل ہے, یہ چارج کرنا مشکل ہے. چارج کرنا تو ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے, پہلی دفعہ جس نے بنایا وہ بڑا مشکل کام کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کی ذات ہے نا وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے, خلاف عقل نہیں ہے, عقل سے بالا تر ہے. اور مخلوق کو کہہ دینا کہ یہ ہمیشہ سے ہے, یعنی یہ بات کہ اللہ ہمیشہ سے ہے, یہ عقل سے بالا تر ہے مگر خلاف عقل نہیں ہے. اور مخلوق کو کہہ دینا کہ یہ ہمیشہ سے ہے, یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے بلکہ عقل کے خلاف ہے. تو جو چیز عقل کے خلاف ہو وہاں عقل کے خلاف چلنا حرام ہے, ناجائز ہے, بے وقوفی ہے, حماقت ہے. ہاں جو عقل سے بالا تر ہے اس کے بارے میں آپ رائے قائم نہیں کر سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ کرے جلدی سے بات کو میں سمیٹوں, کیونکہ میں جب چل پڑتا ہوں نا تو پھر وہ سمیٹنا بات کو مشکل ہو جاتا ہے. تو جو دہریے قسم کے لوگ ہیں وہ عقل وہاں بھی استعمال کرتے ہیں جہاں عقل کام نہیں کرتی, جبکہ اللہ نے صلاحیتیں محدود دی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں, یعنی جو اللہ نے پیدا کیا ہے نا ان کو پیدا کرنے میں, اس میں یہ یعنی عدم سے وجود میں کیسے آ گئے. ایک بات یہ, واختلاف اللیل والنہار, پھر عدم سے وجود میں آ کے ان کے اوصاف کا تبدیل ہونا. ایک کیمرہ خود سے وجود میں آ جائے اور پھر خود بخود چارج بھی ہوتا رہے, اس کے اوصاف تبدیل ہوتے رہیں. تو اتنی سی بات سے جب ہم کیمرے کے مالک کی طرف پہنچتے ہیں, کیمرے کے موجد کی طرف پہنچتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں غور کر کے عقل کا استعمال کر کے اہل ایمان کہاں تک پہنچتے ہیں؟ اللہ کے وجود تک پہنچتے ہیں, کئی ساری چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں. لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں, سائن بورڈ ہیں جو بہت ساری ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. سائن بورڈ کیوں لگایا جاتا ہے, علامتیں کیوں لگائی جاتی ہیں کہ جب آپ کو کھائی نظر نہیں آتی تو سائن بورڈ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کے آپ یقین کر لیں کہ آگے کھائیے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں چونکہ نظر نہیں آتا, میری طاقت و قدرت نظر نہیں آتی, تو میں نے کیا کیا, سائن بورڈ لگا دیے. یہ کائنات ایک ایک چیز کی پھول پتیوں میں رنگ, اور آپ مور کے پروں میں جا کے رنگ دیکھیں یہ کس نے بھر دیے, اور ایک ایک چیز. تو اللہ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, عقل کا بولیں بھائی استعمال کرنا. ہم اللہ پہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ہمارے حضرت جی نے فرمایا. بھائی حضرت جی کے برحق ہونے کی بھی تو کوئی دلیل ہوگی نا, خود رسول کے برحق ہونے کو بھی تو عقل سے پہچانا جائے گا, ورنہ تو ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ہزاروں لوگ ہیں. کون سچا نبی ہے اور کون جھوٹا نبی ہے اس کا فیصلہ کس سے ہوگا؟ عقل سے ہوگا. حقیقی خدا کون ہے اور جھوٹے معبود کون ہے اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ بولے نا بھائی, عقل سے ہوگا. یہاں تک عقل استعمال کرنی ہے, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, پھر آگے عقل کا کام ختم. کیونکہ جب اللہ کو اللہ مان لیا اور اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مان لیا, ابھی میں دلائل نہیں دوں گا کہ رسالت کے, وہ تو سب کو معروف ہے, مشہور ہے, وہ موضوع سے بات ہٹ جائے گی. جب اللہ کو اللہ مان لیا اور رسول کو رسول مان لیا, تو اب اللہ کی بات کو ماننے کے لیے کہ یہ اللہ نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے, یہاں اگر عقل کا استعمال کریں گے تو آپ عقل کو اپنے دائرے سے باہر, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے بیٹا باپ کو سمجھانا شروع کر دے نا, تو باپ کیا کہتا ہے, میں باپ ہوں,
تو میرا باپ نہیں ہے, تو مجھے نہیں سمجھا, میرا تجربہ زیادہ ہے, میری عقل زیادہ ہے. تو اگر آپ اللہ اور رسول تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ نے کہی ہے, رسول اپنی عقل سے تھوڑی کچھ کہا. ان هو الا وحی یوحی, جہاں بھی شریعت کی بات آئے گی تو وہ رسول کی اپنی نہیں ہوگی, بلکہ وہ اللہ کا پیغام ہے جو رسول کی زبان کے ذریعے ہم تک, بولو بھائی, پہنچا ہے. اسی لیے کیا فرمایا کہ فرمایا جب یہ کائنات میں غور کرتے ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اس معرفت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قیاما وقعودا, اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر ربنا ما خلقت ھذا باطلا, ایک اور بات تک یہ پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور بنانے والے نے بے مقصد نہیں بنایا, کیونکہ ایک چھوٹا سا گھر بے مقصد نہیں بنایا جاتا, اتنی بڑی کائنات بے مقصد کیسے ہو گئی؟ تو وہ مقصد کیا ہے ان کے ذہن میں آتا ہے, یہ کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے, جانوروں کے لیے نہیں بنائی گئی, کیونکہ جانوروں کے لیے اگر بنائی جاتی تو ان میں عقل رکھی جاتی اس کائنات کو سمجھنے کی. تو ہمارے لیے بنائی, ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا, تو یقیناً ہمیں بھی کسی کام میں کوئی کام, ہمیں بھی کوئی ٹاسک دی ہوگی, ہمیں بھی کوئی ذمہ داری دی ہوگی. تو اگر ہم نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو یقیناً اس پہ سزا بھی ہوگی, اور ذمہ داری پوری کی تو یقیناً اس پہ جزا بھی ہوگی. کیونکہ اگر کسی سے امتحان لیا جائے, کوئی کام لگایا جائے اور اس کام کے نتیجے میں جزا اور سزا کا تصور نہ ہو تو پھر وہ کام لگانا بھی عبث ہوتا ہے, وہ امتحان بھی. عجیب بات ہے نا کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں, پرچہ حل کر رہے ہیں, اور آپ ایگزامینر سے پوچھیں پیپر حل کرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہے بھائی, چائے پیو اور گھر چلے جاؤ. تو آپ پرچہ پھاڑ کے پھینک دو گے نا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کائنات میں غور کرتے 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 یہاں تک پہنچتے ہیں کہ جزا اور سزا کا باقاعدہ نظام ہے, اور اللہ کی سزا بھی بہت بڑی ہے, اللہ کی جزا بھی بہت بڑی ہے. لہذا اگلے اسٹیپ میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ اس کائنات کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا, فقنا عذاب النار, لہذا تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اب دونوں میں رب سمجھ میں آیا؟ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا سمعنا من تدخل النار فقد اخزیتا, جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کیا, اس منادی کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا. ہم عقل کے ذریعے بھی تجھ تک پہنچے, اور اس کی تائید کس سے ہوئی؟ تیرا ایک پیغمبر, ایک رسول ندا لگا رہا تھا, ان آمنو بربکم, اپنے پیدا کرنے والے پر, اپنے رب پر ایمان لے آؤ. میں آج مسجد نبی میں نماز پڑھ رہا تھا, تو جب وہ اذان ہو رہی تھی نا, بڑا عجیب, جب مسجد نبی میں ہو اور اذان ہو جائے تو ایک عجیب سی کیفیت بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ندا لگائی تھی لا الہ الا اللہ کی, کیسے وہ ندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب پوری دنیا میں اللہ اس ندا کو پہنچا رہے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ وہ ندا ہے جس کے بارے میں ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایک منادی کو, یہ ندا, یہ سب سے پہلے ندا نبی نے لگائی یہ ندا, پھر اللہ نے اسی ندا کو ایک مرتب کر کے نا اذان کی شکل میں پوری دنیا میں جاری کر دیا, پوری دنیا میں. تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم, کہ وہ ندا لگا رہا تھا اپنے رب پر ایمان لے آؤ, فآمنا, اے اللہ ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور ہم ان کی دعوت پر ایمان لے آئے. یہاں سے کس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ آپ نے رسول کی دعوت پر جب لبیک کہا تو آپ, اس کی علامت ہے کہ آپ نے رسول کو صادق اور امین سمجھا, آپ ان کو جھوٹا نہیں سمجھتے, لہذا آپ نے رسول کی اطاعت کا التزام, بولو بھائی, کر لیا. اب رسول کی بات کے لیے اگر آپ عقل کا مطالبہ کریں گے کہ یہ والی حدیث چونکہ میری سمجھ میں نہیں آتی, تو یہ بھی پاگل ہونے کی دلیل. حضرت ابو بکر صدیق کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا نا کہ اللہ مجھے جسم کے ساتھ مسجد اقصیٰ لے گیا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ وہاں سے مجھے واپس لے آیا, تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو مشرکین کو یہ خیال تھا کہ اب یہ نبی کی تکذیب کر دیں گے کہ بھئی یہ تو غلط ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ مشرکین نے کہا ہاں کیا. آپ نے فرمایا پھر صحیح دعویٰ کیا ہے, پھر یہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہے؟ عقل کا غیر ضروری استعمال نہیں کر رہے, جہاں تک کرنا تھا استعمال کر لیا, اب نہیں. تو جو میں اصل موضوع ہے جس کی طرف آ رہا ہوں, تو دیکھو کہ جس طرح انبیاء کرام کی صحبت صحابہ نے اٹھائی اس لیے کہ صحابہ کو نبی کے برحق ہونے کا یقین تھا. اب آگے صحابہ نے نبی سے ہر بات پہ یہ نہیں پوچھا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. اسی طرح تابعین میں اللہ نے انہی تابعین کو اونچا مقام دیا جنہوں نے صحابہ پر اعتماد کیا اور صحابہ سے دین سیکھا اور عقل کے اصولوں پر اس کو پرکھنے کی کوشش, بولے بھائی, نہیں کی.
ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں اسلام میں قرن اول میں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ قیامت میں ہم اللہ کا دیدار نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کیونکہ یہ عقل سے ممکن نہیں ہے, اللہ تو لامحدود ہے, محدود آنکھوں سے ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے. بڑے عقلی دلائل دیے انہوں نے, لیکن حق پر کون تھے؟ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے, کیونکہ صحابہ کا یہی عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سکھائی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر تابعین میں انہی تابعین کو اونچا مقام ملا جنہوں نے صحابہ پر اعتماد کیا, پھر تبع تابعین میں انہی تبع تابعین کو مقام ملا جنہوں نے تابعین پر اعتماد کیا. یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر آپ اپنے سے پہلوں پر اعتماد نہیں کرو گے, پہلوں کا مطلب بعض لوگ کہتے ہیں ہم اسلاف کو فالو کریں گے ڈائریکٹ. او بھائی, تابعین نے ڈائریکٹ نبی کو فالو نہیں کیا, کس کے واسطے سے فالو کیا ہے؟ صحابہ کے واسطے سے. اور صحابہ نے ڈائریکٹ اللہ کو فالو نہیں کیا, کس کے واسطے سے فالو کیا ہے؟ نبی کے واسطے سے. تو یہ عجیب بات ہے کہ صحابی اللہ تک نبی کے واسطے کے بغیر نہیں پہنچ رہے, تابعین صحابی کے واسطے کے بغیر نہیں پہنچ رہے, تبع تابعین تابعین اور صحابی دو واسطوں کے بغیر نہیں پہنچ رہے, اور ہم ڈائریکٹ یہاں سے جمپ لگائیں اور ہم کیا کہیں میں ڈائریکٹ کس کو فالو کرتا ہوں, میں کسی کی نہیں مانتا. اس زمانے کے یہ مقولے عام ہیں, میں تو اسکول پڑھا ہوا ہوں نا. ابے بھائی اس زمانے کے سارے 2 نمبر مولوی ہیں, یہ ملفوظ ہیں آج کل جو چل رہے ہیں. کیوں نہیں؟ ابے یہ سب 2 نمبر ہیں, ابے یہ سب دگانے چمکا رہے ہیں. او بھائی یہ سب ایسے ہی ہیں. میں کس کو؟ صحیح حدیث کو مانتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں اور صحیح حدیث. اذا صح الحدیث فهو مذہبی. یہ مقولہ امام حنیفہ کا بہت چل رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ امام حنیفہ کس کے شاگرد تھے؟ حماد الکوفی کے. امام حنیفہ نے ایسا نہیں کیا کہ صرف حدیثیں جمع کر لی ہوں, کئی سال تک حماد الکوفی کی صحبت اٹھائی ہے, اس کے بعد اس قابل بنے ہیں کہ وہ بات کریں گے تو امت ان کو فالو کرے گی. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا شعر ہے, کفانا فقد حماد وکانت مصیبتنا به امرا کبیرا فرد شماتۃ الاعداء عنا وابدا بعدہ علما کثیرا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حماد الکوفی کا وجود ہمارے لیے بہت بڑی سعادت تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ابو حنیفہ ہمارے لیے کافی ہو گئے. کس سے؟ حماد الکوفی سے. حالانکہ عبداللہ ابن مبارک خود بہت بڑے فقیہ, خود بہت بڑے محدث, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو صحبت ملی تھی حماد الکوفی کی, وہ جب دنیا سے چلے گئے تو گویا ہم یتیم ہو گئے. تو پھر ہم نے کس کی صحبت اٹھائی ہے؟ کہتے ہیں امام حنیفہ کی صحبت اٹھائی ہم نے. یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں کسی ایک شیخ کی صحبت کا رواج نہیں تھا, مختلف مشائخ کی صحبت اٹھائی جاتی تھی. ایک شیخ کا رواج کیوں آیا, یہ ایک الگ موضوع ہے, ایک الگ موضوع ہے. اس پر میں پھر کبھی موقع ملا تو یہ ایک الگ, یعنی موضوع کا رخ چینج ہو جائے گا. اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ مشائخ کی صحبت اٹھائے بغیر آپ سیدھے راستے پر بولو بھائی نہیں چل سکتے. اور اس میں پھر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے آج تک. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ ڈائریکٹ جو ہم کہتے ہیں نا میں ڈائریکٹ ان کو فالو کرتا ہوں, تو یہ ڈائریکٹ کچھ نہیں ہوتا بھائی, ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ وائر کچھ نہیں ہوتا ہے, باتیں کرنے کی. تو یہ جو دعا ہے نا کہ اس میں آگے کیا ہے, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ جب نیک لوگوں کی بس پہ دھماکہ ہو تو ہم بھی مریں اس میں, یہ مطلب ہے. ان کے ساتھ کا ایک مطلب تو یہ ہوگا نا, بہت مشکل ہے سب. پولیس تو یہاں پر میرے شرطے ہوتے ہیں یہاں تو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے ان کو آیت پڑھی قرآن کی کہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کی صحبت پکڑو, یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو کہنے لگے یہ تو اس آیت کا شان نزول نہیں ہے, اس سے بزرگوں کی صحبت تو ثابت نہیں ہو رہی. نیم علم خطرہ ہے ایمان. آج کل جو ہے نا ظاہری علم بہت ہے, عمق اور گہرائی نہیں ہے. یہ تمام اکابر نے ہمارے یہ صحبت اہل اللہ کی صحبت کے جو ہے نا اس کی اہمیت کے میں دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کی ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جن کی توبہ بعد میں قبول ہوئی, وہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے نا, انہوں نے سچ کہا تھا تو ان کو سزا ملی, اور پھر اللہ نے ان کی سچ کی برکت سے وہ سزا بھی معاف کر دی. تو اس پہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچ بولو, منافقین کی طرح جھوٹ مت بولو, جیسے کعب بن مالک نے سچ بولا.
میں نے کہا اگر نازل تو یقیناً اسی موقع پہ ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ آیت کا اصل مطلب یہ ہوتا تو قرآن کی آیت کیوں نازل ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین بن جاؤ، یہ نہ ہوتا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین کا مطلب صادقین کی فہرست میں شامل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ہر دور میں صادقین رہیں گے تو تم بھی انہی کی فہرست میں شامل ہو جاؤ۔ صادق کسے کہتے ہیں اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق صادقی کا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی صدیق جو قرآن میں آتا ہے نا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں شہداء اور صالحین کا مطلب تو سب کو معلوم ہے، صدیق کا مطلب بالکل سچا۔ صدیق کا کیا مطلب ہے؟ بالکل سچا، اور یہ منافق کی اپوزٹ ہے، منافق کی ضد ہے۔ منافق بالکل کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا۔ ایک جھوٹ تو وہ ہوتا ہے جو پکڑا جاتا ہے نا، اور ایک جھوٹ پکڑا نہیں جاتا، جو بڑی ہوشیاری سے جھوٹ بولتا ہے وہ بہت پکا جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق اوپر سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اندر سے بالکل، یعنی قول و عمل میں انتہائی درجے کا تضاد۔ تو صادق اس کی کا اپوزٹ ہوا کہ قول و عمل میں بالکل بھی تضاد نہ ہو، قول و عمل میں، بولو بھائی، بالکل بھی تضاد نہ ہو۔ اب عام صادق جو ہے نا، کہ کوئی بھی شخص جس کے قول و عمل میں بالکل بھی تضاد نہ ہو، وہ اس فہرست میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں وہی کرتے بھی ہیں۔ تو یہاں کیا مراد ہے کہ ان کا قول ان کے عمل کے موافق ہو، اور عمل شریعت کے، بولے بھائی، عمل کس کے موافق ہو؟ شریعت کے موافق ہو۔ اب عمل شریعت کے موافق علم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمارے حضرت نے اس صدیق کا مطلب یہ بیان کیا ہے، وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، علم اور عمل میں تضاد نہ ہو۔ عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مسئلہ ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے، اور علم یہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، اور علم بھی صحیح ہو، تو وہ علماء جن کا علم ان کے عمل کے مطابق، یعنی علم و عمل میں منافقت نہ ہو، تو وہ علماء صدیقین کی فہرست میں داخل ہیں۔ پھر علماء کی یہاں اصطلاحی عالم مراد نہیں ہے، بلکہ چاہے براہ راست قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہو، یا علماء کی سے مسائل سیکھ کر، یا علماء کی صحبت میں رہ کر ضروری مسائل جانتا ہو، جن میں وہ مشائخ اور بزرگان دین جو اصطلاحی عالم تو نہیں ہوتے مگر اپنے آپ کو مسائل کے معاملے میں علماء کے تابع سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کی جو فہرست بیان کی ہے، اس میں انبیاء کے بعد سب سے پہلے کس کا ذکر کیا ہے؟ صدیقین کا، اور صدیقین کی فہرست میں شامل ہونے کو، صدیقین کی صحبت اٹھانے پر اللہ نے نجات کا مدار رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں نے کہا یہ تو اگر ہوتا نا کونو صادقین ہوتا، پھر کونو مع الصادقین نہ ہوتا۔ تو اس میں بھی اس نظریے پر رد ہے کہ ہم چما دیگرے نہیں، ہم جیسا کوئی بھی نہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت سمجھیں گے، جبکہ اللہ نے بتا دیا کہ صادقین بہت سارے رہیں گے، انہی جیسا بننے کی کوشش کرو۔ تو آپ کسی جیسا بننے کے لیے کیا کتابیں پڑھ لینا کافی ہے؟ صحابہ نے نبی جیسا بننے کی کوشش کی نبی کے عمل کو دیکھ کر، تو آپ کسی صدیق کی صحبت میں جب تک نہیں رہیں گے تو آپ اس جیسا کیسے بنیں گے؟ آپ تو ممکن نہیں ہے نا۔ کتابوں سے کسی حد تک فائدہ ہوتا ہے، مگر پورا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اس کی باقاعدہ صحبت نہ اٹھائیں، اس کی صحبت میں نہ رہیں۔ تو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ جب ابرار کی موت واقع ہو نا تو ہمیں بھی اس وقت مار دے، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بہت سارے نیک لوگ موجود ہیں جو ابرار ہیں، نیک ہیں، تو اے اللہ تو ہمیں بھی ان کی فہرست میں شامل۔ یہ مشہور دعا ہے نا جو قنوت نازلہ میں پڑھی جاتی ہے، اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت دے ان لوگوں میں شامل کر کے جن کو تو پہلے ہدایت دے چکا ہے، تو انہی لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ تو ہر دور میں ہدایت یافتہ لوگ رہیں گے، اور ہمیں حکم ہوگا کہ ہم بھی ان جیسا بننے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ باقی رہا یہ لوگوں کا سوال کہ ہدایت کا لیبل لگا کے تو بہت سارے 2 نمبر لوگ بھی کام کر رہے ہیں، تو بھائی یہاں کیا کرنا ہے؟ بھائی بس یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر، اس کے لیے عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، اور جب آپ نے پہچان لیا کہ 1 نمبر ہے، پھر اس کی ہر بات کو جانچنے کے لیے عقل کا استعمال کریں گے تو پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ کے ایک شاگرد ہیں، یہ جو ہے نا آپ ان کی باتوں میں آتے ہیں اور یہ سب آپ کو الٹی پٹیاں پڑھا کے آپ کو الو بناتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت تھے بڑے صحیح کھری بات کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے جب بھی جنا ہے اپنے بیٹے کو، جنا ہے اپنے باپ کو، میں نے الحمدللہ کبھی بھی نہیں جنا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں جنا کہ میں اسی سے سیکھنا شروع کر دوں, اسی سے پوچھنا شروع کر دوں. تو اگر آپ ہی بڑے بن جاؤ گے کہ نہیں جی میری جو سمجھ میں آ رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صدیق بننے کا پہلے سے دعویٰ کر چکے ہیں, اور اب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس اسٹیج پر بغیر صحبت کے اور بغیر بزرگوں کی سے تزکیہ کروائے بغیر میں خود بخود اس اسٹیج پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں لوگوں کا تزکیہ کر سکتا ہوں. تو یہ خود بخود صحابہ نہیں پہنچ سکے, تابعین نہیں پہنچ سکے, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے. اور اس میں بہرحال 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس میں اعتدال کی بات کیا ہے کہ دیکھو تزکیہ کا مطلب تزکیہ ہی ہوتا ہے, فقہی مسائل نہیں ہوتے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. نبی کو تو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ ہر چیز میں مہارت دی. نبی بیک وقت تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں, قرات بھی سکھا رہے ہیں, تعلیم حکمت بھی ہے, حکمت صرف بتانی نہیں بلکہ باقاعدہ حکمت سکھا رہے ہیں, حکمت کی باتیں. اور نبی قرآن سکھا بھی رہے ہیں باقاعدہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ بھی کر رہے ہیں. لیکن نبی کے بعد بہت کم شخصیات ایسی گزری ہیں جن میں یہ بیک وقت چاروں صلاحیتیں ہوں. اب کام کیا ہو گیا ہے؟ تقسیم. تو آپ نے کسی شیخ سے تعلق سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مفتی ہیں ماہر, کہ ان سے میں نے مسائل سیکھنے ہیں, یا ان سے میں نے تزکیہ کروانا ہے. اگر تزکیہ کروانا ہے تو صرف تزکیہ کی حد تک رہے گا معاملہ, حلال و حرام کا معاملہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے بیعت تھے, اور بہت زیادہ ادب و احترام, ہم تو تصور نہیں کر سکتے وہ اپنے بزرگوں کا کیا احترام اور کتنی عقیدت تھی. مگر وہ عقیدت تھی شرعی حدود کے اندر. عقیدت میں بھی اعتدال ضروری ہے. میں نے بتایا نا امت وسط ہے, ہر چیز میں اعتدال. عقیدت میں غلو کیا ہے کہ جس چیز کی آپ کے شیخ میں صلاحیت نہیں, آپ نے وہ بھی ادھر کیا کر دی, منسوخ کر دی. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کل دعویٰ کرتے ہیں میں امام مہدی ہوں, تو لوگ امام مہدی ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے حضرت تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. بھائی امام مہدی کون ہے یا نہیں ہے اس کا یہ علماء سے پتہ چلے گا, وہ بتائیں گے امام مہدی کی آپ کے حضرت میں علامتیں ہیں یا نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ایسا ہوا ہے, اہل حق کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. شیطان کسی کو کسی بھی وقت گمراہ کر سکتا ہے, کسی کو کسی بھی وقت گمراہ. میرے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں ایک جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں, میرے ابا بھی زور لگا رہے ہیں, شیخ منع کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو آپ نے شیخ سے اصلاحی تعلق لڑکی کی سلیکشن کے لیے کیا ہے بھائی, شیخ کے دائرہ کار کو تو پہلے متعین کرو. میں نے کہا بہو بنا کے گھر میں لے کر آؤ گے, اس لڑکی کا جس کو بیوی بنا کے گھر میں لاؤ گے, آپ کے شیخ سے زیادہ واسطہ پڑے گا یا ابا سے زیادہ واسطہ پڑے گا؟ ابا سے پڑے گا نا. تو بہو کی سلیکشن کا اختیار ابا کو ہونا چاہیے. شیخ سے مشورہ تو کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے, کوئی بھی کسی فیلڈ کا ماہر ہو. بلکہ میں نے اس سے کہا اس میں ان سے زیادہ مشورہ کرو جو اس میں ماہر ہیں, جن کی شادیاں زیادہ ہیں, وہ زیادہ اچھا مشورہ دیں گے آپ کو. تو یہ بھی اعتدال سے تجاوز ہے عقیدت میں کہ بھئی جس چیز کا, اب دیکھو علاج کس کا کام ہے؟ ڈاکٹر کا کام ہے. اگر آپ وہ مفتیوں سے پوچھنا شروع کر دو, میرے پاس لوگوں کی کال آتی ہیں حضرت پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کچھ اچھی سی دوا بتا دیں. اور ہے ایسے, حقیقت ہے, سر میں درد ہو رہا ہے 6 دن سے ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا کیسے درد صحیح ہوگا. کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات ہیں نا اسلام اور صحت پارٹ 1 اور پارٹ 2. تو میں نے کہا وہ تو قرآن و سنت میں جو صحت کے حوالے سے باتیں ہم نے بیان کر دیں, باقی یہ ہمارا موضوع تھوڑی ہے. یہ ہم تو خود بھی اگر ہمارے بالفرض درد ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو لوگوں نے اتنا زیادہ خلط ملط کر دیتے ہیں, جس کا جو دائرہ کار ہے اس کو وہاں تک رہنے دیا جائے. کچھ چیزیں ایسی جو ابا اماں سے پوچھ کے کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ایسی جو جن چیزوں کا اصلاح سے تعلق ہے اس میں اپنے آپ کو شیخ کے حوالے, اور شیخ کی سلیکشن میں بے شک دیر ہو جائے, اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. میرا ایک دفعہ بیان ہوا تصوف کی اہمیت پر, اس کے بعد میرے پاس کالز آئیں کہ حضرت ہم نے فلاں سے اصلاحی تعلق قائم کیا, وہ تو 2 نمبر آدمی نکلا, وہ فلاں سے تعلق, تو ایسی ایسی باتیں کر رہے. جس کو جو محلے میں شیخ نظر آیا, جس پہ بھی شیخ کا لیول لگا ہوا تھا, وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ جس سلسلے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں وہ سلسلے کا ہے بھی یا نہیں ہے. ابھی تو ہر آدمی نے دکان کھولی ہوئی ہے نا, کچھ بھی لگا دو, قادریہ, عالیہ, چشتیہ, سہروردیہ. آپ اپنے گھر کے تجربہ کر کے دیکھیں, یہاں تو نہیں چلے گا لیکن پاکستان میں چلے گا. آپ اپنے گھر کے باہر لگا دیں, جو بھی آپ کے جیسے عبدالستار نام ہے, تو آپ لگا دیں حضرت شیخ طریقت اور پیر طریقت اور حضرت عبدالستار تونسوی, عطاری, سہروردی, قادری, چشتی, بہت ساری چیزیں لگا دیں, اور پھر آپ
گھر پہ تالا ڈال دیں, لکھ دیں کہ یہاں لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے, لوگ دروازہ توڑ کے گھسیں گے آپ کے گھر میں, بولیں گے یہ حضرت کی تواضع ہے کہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا بالکل بھی نہیں سمجھتے, یہ تو زیادہ ہی پہنچے ہوئے ہیں, آپ دھکے مار مار کے بھی نکالیں گے, لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے اور عقیدت میں آئیں گے. لکھنے کی دیر ہے, لوگوں کے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, معیار نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہے. بھی شاذلی فرقہ ایک سلسلہ بہت چل رہا ہے ہمارے یہاں کراچی میں, شاذلی, حضرت شاذلی سلسلے سے ہے, وہاں اس سلسلے کا کوئی وجود نہیں ہے, لیکن اپنی خلافتیں منسوب کی ہوئی ہیں. تو پرکھنا اچھی طرح سے, قربانی کا جانور لوگ لینے جاتے ہیں اس میں جلد بازی نہیں کرتے, نکاح کرنے جاتے ہیں بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں اس میں جلد بازی نہیں کرتے. تو آپ کسی سے اپنا تزکیہ کرا رہے ہو, اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر رہے ہو, اس میں تو 100 دفعہ آپ کو سوچنا پڑے گا, 100 دفعہ سوچنا پڑے گا, اس کی مجالس میں بیٹھنا پڑے گا کہ یہ خود قرآن و سنت کے متبع ہیں یا نہیں ہے. ان کی باتیں, کچھ چیزیں تو عقل سے سوچنی ہے نا. پھر جب ایک دفعہ اعتماد آ گیا, پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان ہونا جائز نہیں ہے. پھر معمولی مالی باتوں, حضرت جی نے یہ کیوں کیا, حضرت جی کی اس دن تکبیر اولا کیوں نکل گئی, ٹھیک ہے نا. وہ یہ تھوڑی کہ حضرت جی ہر وقت بیٹھ کے وہ رننگ کمنٹری کرتے رہے کہ مجھے آج یہ ہو گیا تھا, آج یہ ہو گیا تھا. یہاں تک علماء نے بیان کیا ہے کہ کسی اللہ والے سے گناہ بھی ہو سکتا ہے. صحابہ سے زیادہ اللہ والا کون تھا, لیکن اصرار علی المعصیت نہیں ہوتا, گناہ پہ سچی توبہ کی توفیق مل جاتی. اصل تو یہ کہ گناہ نہ ہو, لیکن اگر یہ بھی ممکن ہے کہ ہو جائے, وہ بھی انسان ہے, لیکن وہ اصرار علی المعصیہ نہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا, اللہ نے اہل ایمان کی تقوی کی علامت کیا بتائی, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, جب ان سے گناہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہا وَإِن فَعَلُوا, اگر ہو جائے. اگر اور ان اور اذا میں بڑا فرق ہے. ان فعلوا نہیں ہے, اذا فعلوا فاحشة ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا, وہ اصرار نہیں کرتے, یعنی اصرار نہ کریں مطلب ان کو جلد توبہ کی, سچی پکی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو بدگمان پھر ہونا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا, مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی, ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ ہم پر سلامت رکھے, اور ان کی فیوز و برکات سے اللہ بھرپور طریقے سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لا مذہبیت اور بے لگام اونٹ امت بنتی چلی جا رہی ہے, امت کے نوجوان کے ہر آدمی, حدیث میں آتا ہے نا اعجاب کل ذی رأی برأیہ, قیامت کی علامات میں سے کیا ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے پر اترائے گا, کہ میں جیسا سوچتا ہوں, میری جو رائے ہے ویسی رائے کسی کی نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, جو کہتے ہیں نا ہم چما دیگرے نیز, فارسی کا لفظ ہے کہ میرے جیسا دیگر کوئی نہیں ہے, تو وہ حقیقت میں کہتا ہے ہم چما ڈنگرے نیست, ہم جیسا ڈنگر دنیا میں کوئی بھی نہیں. اصل میں تو وہ یہ کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سے دعا کروا لیں جی, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.